بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد ظہور چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل محمد ظہور چودھری کے نام سے۔ ناظرین، ہماری آج جو بات کا موضوع ہے وہ ہے ناجائز تجاوزات۔ حالیہ پی ٹی آئی کی حکومت نے بہت ساری ناجائز تجاوزات کو گرایا گیا، چاہے وہ کراچی سے لے کر پشاور تک یہ عمل سارا ہوا۔ ناظرین، میں اس گرانے کے خلاف نہیں ہوں، کیونکہ جنہوں نے ناجائز تجاوزات کی یا قبضے کیے وہ لازمی ایک غلط عمل ہے، میں اس کی حمایت کرتا ہوں، لیکن میں اس کو ایک دوسرے اینگل سے دیکھتا ہوں۔ یہ جتنا جلاؤ گراؤ عمل ہوا، یہ کس کی نقصان ہے؟ یہ اسٹیٹ کا نقصان ہے۔ غریب لوگوں کے گھر مسمار ہوئے، لوگوں کے کاروبار، کچھ نے کھوکھے بنائے رکھے تھے، ریڑیاں بنا رکھی تھی، کئی غریب جو ریڑیوں میں سبزی فروٹ رکھ کے بیچ رہے تھے ان کو، اور یہ ہر شہر میں تقریباً دوسرے تیسرے دن یہ عمل ہوتا ہے۔ چلو وہ تو الگ بات ہے جو ریڑھی والوں یا اس طرح کا ہے، لیکن جو مکان بنے ہوئے ہیں یا دکانیں بنے ہوئے ہیں بنائی گئی تھی، یہ کیوں بنائی گئی تھیں؟ اس وقت ہمارے جو ادارے تھے سو رہے تھے، اور جب یہ بنائی گئی تو اس وقت کے افسران کو کیوں نہیں سزا دی گئی؟ آپ کسی شہر میں ایک گلی میں آپ ایک اینٹ نہیں لگا سکتے جو میونسپل کمیٹی کی اجازت کے بغیر، تو وہاں ناجائز مطلب بنے پاس ہوئے، نقشے پاس ہوئے، ناجائز گلیاں بنی، گلیوں کو تنگ کیا گیا، اور یہ عمل کس فرد نے کیا، کس افسر کی نگرانی میں یہ ہوا؟ اس پر کسی نے کوئی توجہ نہیں دی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سب سے پہلے ان لوگوں کو سزا دی جاتی جو جنہوں نے یہ سب کیا ہے، جن کی اجازت سے یہ ہوا، یا جنہوں نے رشوت کھائی۔ اب ایک غلطی اس مکان والے کی بھی ہے، اس نے ناجائز نقشہ پاس کروایا، اس نے ناجائز کام کیا، اس نے گلی پر قبضہ کیا، اس نے نالی پر قبضہ کیا، اس نے نالا بند کیا، اس نے سڑک بند کی، اس نے گورنمنٹ کی زمین پر قبضہ کیا، اس نے جو بلدیات کی زمین ہے اس پر قبضہ کیا، یا کسی دوسرے فرد کی زمین پر قبضہ کیا، یا کسی محکمے کی زمین پر قبضہ کیا، اس پر اس نے اپنی بلڈنگ بنائی، دکان بنائی، تو اس کو کوئی کیبن بنایا، کھوکھا بنایا، سب کو پلازے، سب سے پہلے تو جن بڑے پلازے بنانے والوں نے، آپ ایک شہر میں یا جی ٹی روڈ پر ایک عام آدمی جب دکان بناتا ہے جس کی کوئی اپروچ نہیں ہوتی، تو اس وقت تک اس کو ایک ناپنے کی اجازت نہیں دی جاتی جب تک کہ سرکاری بندہ اس کے پاس نہ ہو۔ تو پھر وہاں پلازے کیسے بن گئے جو سالہ سال بنتے رہے اور کوئی انہیں روکنے ٹوکنے والا نہیں تھا؟ اب جب وہ بن گئے ہیں تو وہاں پلازے میں 10-20 ورکر کام کر رہے ہوں گے، دکانیں ہوں گی، دکانوں میں مال ہوگا، سب وہ ختم ہو گیا۔ جیسے پہلے تھا دکانوں کے مالکان نے یا ان لوگوں نے وہ نہیں اٹھایا، کیونکہ وہ پہلے کے عادی ہو چکے تھے۔ تو یہ سارا عمل ٹھیک ہے طاقتور کو، لیکن جو کچے کھوکھے بنے ہوئے تھے لکڑی کے یا اس طرح کے، ان کو سب سے پہلے ان کو گرایا گیا۔ تو ان کو گرانے سے یا ان کو ختم کرنے سے مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے، میں بالکل اس بات پر اٹل ہوں کہ آپ قانونی کام کریں،
لیکن جن لوگوں نے کام کیا تھا، اب وہاں جو زمین ہے، جیسے میرا ایک چھوٹا سا ہماری یونی کونسل کا جو ایک چھوٹا سا بازار ہے پل قصبہ، وہاں میرے خیال میں کوئی 50 کے لوگ متاثر ہوئے، 50-60 کے لگ بھگ لوگ متاثر ہوئے، کاروبار متاثر ہوئے، یا ان کے کھوکھوں کو یا ان کی کام کو ایک بار اکھاڑ کیا، اب دوبارہ وہ لوگ آگے پیچھے وہ کام کر رہے ہیں، پھر وہی کام کرنا شروع کر دیا۔ تو اس کے لیے بہترین طریقہ یہ تھا کہ گورنمنٹ اس جگہ کا ایک نقشہ بناتی، جس محکمے کی بھی زمین ہے، مطلب اس کا جو یونی کونسل کے اندر جو ہماری کیبنٹ ہے یا تنظیم ہے، جو کمیٹی بیٹھی ہوئی ہے، میونسپل کمیٹی، اس کی نگرانی میں اس ساری جگہ کا ایک نقشہ بنتا، نقشہ بن کے جتنے لوگ متاثر ہوئے تھے ان کو یا اس سے پہلے، جو گرانے سے پہلے ان کو یہ نقشہ دیا جاتا کہ بھئی آپ کا یہ اکاؤنٹ ہے گورنمنٹ کا، آپ نے ہر مہینے اس میں 200 400 500 جیسے آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی گنجائش ہے یا وہ کاروبار کر سکتا ہے، یا وہ مطلب جائزہ تک، تو گورنمنٹ کے خزانے میں بھی کچھ جاتا، لوگ باروزگار بھی رہتے اور املاک کا نقصان بھی نہ ہوتا۔ تو ناظرین، میری بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں، عمل پہلے کرتے ہیں، سوچتے بعد میں ہیں، ہم نفع سے پہلے نقصان کر دیتے ہیں، جبکہ اسی نقصان سے ہم اس نقصان کو نفع میں اسی وقت تبدیل کر سکتے تھے۔ جیسے کہ اس سب سے پہلے وہاں ایک مارکنگ ہوتی کہ اس حصے میں کون کون لوگ آتے ہیں، اور جیسے وہ لوگ ہوتے، ابھی کچھ لوگوں کی دکانوں کے شیڈ اس میں آئے تو ان کو وہ شیڈ گرا دیے گئے، اس سے کوئی خاطر خواہ حکومت کو کوئی فائدہ نہیں ہوا، لیکن وہ شیڈ گرا دیے گئے ان کو، تو کیوں نہ وہی زمین ان کو ان کی قیمت اس وقت کے مطابق قیمت وصول کر کے وہ سرکاری خزانے میں جمع کی جاتی۔ ہاں، جس کی پوری دکان آتی ہے وہ تو ٹھیک ہے، اس کو گرا دیا جائے، ختم کر دیا جائے، لیکن جس کی دکان نہیں آتی، ایک چھوٹا سا شیڈ یا اس کا ایک پلر آتا ہے، تو آپ کیوں نہ اس کو اس جگہ کو اس کو قیمت پہ اسے قیمت پر دے دیتے، تاکہ اس کا نقصان بھی نہ ہو، گورنمنٹ کو پیسے بھی آ جائیں، اور جو کھوکھے بنے ہوئے ہیں ان کو یا میں یورپ میں دیکھا ہے کہ ہر روز ہر گلی میں ایک بازار لگتا ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ صبح کمیٹی والے آتے ہیں، وہ مارکنگ کر دیتے ہیں ایک دن پہلے، اس کی مارکنگ ہو جاتی ہے، یہ 20 نمبر جی یہ حسن کا ہے، 30 نمبر جی یہ خان کا ہے، 31 نمبر جی امجد کا ہے، فیصل کا ہے، اس طرح وہ نوٹ کر کے چلے جاتے ہیں، ان کو نمبر دے کے چلے جاتے ہیں کہ فلاں نمبر پہ آپ کی جگہ ہے، اتنی آپ نے قیمت دی تھی، اتنے پیسے کی، اتنے فٹ سکوائر جو زمین ہے وہ آپ کو اتنے گھنٹے کے لیے دی جاتی ہے۔ تو وہ جو کھوکھے وغیرہ ہیں یا کیبن وغیرہ، ان کے لیے ان کو بھی ایسے ہی کوئی طریقہ اپنا لیا جاتا ہے کہ آپ کی یہ ایک مرلہ جگہ ہے، یہ آپ کا نقشہ ہے، اس کے اندر آپ نے بنانا ہے، آپ نے صرف کیبن بنانا ہے، اس کو پکا نہیں کرنا، یا اس کو ایک ترتیب کے ساتھ کہ آپ اس سے آگے نہیں جا سکتے، اس سے اوپر نہیں جا سکتے، اس کے پیچھے نہیں جا سکتے، یہ اس چیز کا بنا ہونا چاہیے۔ تو وہ لوگ اپنے کاروبار کرتے اور گورنمنٹ کو، یہ میں ایک چھوٹے سے قصبے کی مثال دے رہا ہوں، تو ایسا یونی کونسل میں تقریباً 2 بازار ہیں، اور 2 بازار میں آپ 50 کو ضرب دیں 2 سے تو یہ 100 بن جاتے ہیں، اور 100 کو آپ 7000 یونی کونسل پر تقسیم کریں، ضرب دیں، تو یہ کوئی تقریباً 7 لاکھ اس طرح کے لوگ اس زمرے میں آتے ہیں، یعنی 50 ایک یونی کونسل میں، 2 بازاروں میں 100، اور تقریباً میرے خیال میں لگ بھگ 7000 یونی کونسل ہے پورے پاکستان میں،
اور ان 7,000 کو 100 سے ضرب دیں تو وہ تقریباً 7 لاکھ بن جاتی ہیں، اور 7 لاکھ لوگوں کو آپ کہیں کہ آپ نے منتھلی 500 روپیہ دینا ہے، تو 7 لاکھ 70 لاکھ 7 کروڑ اور 35 کروڑ، یعنی 35 کروڑ روپیہ آپ بیٹھے بٹھائے، حکومت کی کوئی مشینری بھی نہیں خرچ ہوئی، کوئی پٹرول نہیں خرچ ہوا، کوئی محکمہ نہیں اس کے عمل میں آیا، اور اس کو ایک پرچی دی جاتی کہ یہ اکاؤنٹ ہے گورنمنٹ کا، آپ نے منتھلی 500 روپیہ اس اکاؤنٹ میں جمع کرانا ہے۔ اس کے بعد آپ کی اور ساتھ ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے کہ ہم جب چاہیں جس وقت چاہیں یہ ختم کر سکتے ہیں، آپ اس کو اس حالت میں بنائیں کہ آپ کا نقصان زیادہ نہ ہو۔ تو میرے خیال میں 35-40 کروڑ حکومت کو منتھلی ملتا، اور تقریباً میرے خیال میں 3-4 ارب روپیہ سال کا حکومت کو بالکل بیٹھے بٹھائے گھر مل جاتا۔ تو یہ تھا، یا اگر یہ محکمہ ریلوے کی ہے تو یہ پیسہ محکمہ ریلوے کے پاس چلا جاتا، ہمارا ریلوے خسارہ کم ہوتا۔ اگر یہ جگہ کسی اور محکمے کی ہے یا محکمہ جنگلات کی ہے تو یہ محکمہ جنگلات کے اکاؤنٹ میں چلا جاتا گورنمنٹ کے کھاتے سے ہوتے ہوئے۔ تو ناظرین، ہماری حکومت جو سابقہ جو اس وقت وہ کام شام تو کرتی نہیں، لیکن نقصان کرنے پہ وہ بڑھ چڑھ کے حصہ لیتی ہے۔ اب بعد میں مجھے پتہ چلا کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب نے یہ کہا کہ آپ غریب لوگوں کو نہ چھیڑیں، جو بڑے بڑے پلازے جو بڑے مگرمچھ ہیں ان کے سب کرائیں، لیکن ہماری جو انتظامیہ اس نے شروع غریب سے کیا۔ کیوں کیا؟ کہ لوگ بے روزگار ہو گئے، سڑکوں پہ آئیں گے اور حکومت آٹومیٹکلی کریش کر جائے گی، مطلب حکومت پر دباؤ بڑھے گا، اور یہ عمل جب بڑے مگرمچھ تک پہنچے گا تو یہ عمل بند ہو جائے گا۔ تو اس لیے ہماری حکومتوں کو پہلے منصوبہ بندی کرنی چاہیے کہ یہ لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں، اگر کیا اسی طرح یہ بے روزگار رہ سکتے ہیں، اس کی کوئی عمل ہو سکتا ہے تو اس پر توجہ دیں۔ یہ ایک 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا کہ ہماری تجاوزات جو ہیں وہ مثبت کی طرف جا سکتی تھی، لیکن ہم نے ہماری غلط پالیسیوں کی وجہ سے، ہماری سوچ بچار سے، عمل آگے بڑھانے کی وجہ سے یہ سب ہوا۔ اس لیے ناظرین، میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی، اور جانے سے پہلے میری گزارش ہے کہ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں، اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور میری ویڈیو دوسرے اپنے گروپس واٹس ایپ، ایمو یا میسنجر میں شیئر ضرور کریں۔ اس سے میری حوصلہ افزائی بھی ہوگی اور میرا چینل جلد مونیٹائز بھی ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر، دعا میں یاد رکھیے گا۔ آپ کا ہوسٹ محمد ظہور چودھری۔ اللہ حافظ۔